دیکھو صحابہ کی شان میں گستاخی ہمیشہ کافر کرتا ہے یا منافق کرتا ہے؟ مومن نہیں کرتا۔ ایک بات ہمیشہ پکی یاد رکھنا، اللہ کے قرآن میں دیکھیں کہ جب ان کو کہا گیا آمنو کما آمن الناس، مکے والوں ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ الناس اس وقت اور کون تھے باسوا صحابہ کے؟ تو سب سے پہلی گالی مکے کے کافروں نے دی کہ انؤمن کما آمن السفہاء، اچھا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ ان نے کیا دیکھا؟ حضور کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ طاقت ہے، کیسے ایمان لائے؟ ان بے وقوف ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ جواب نہ دیں، میں تیرے یاروں کا جواب خدا عرش سے دے گا۔ اللہ نے جواب دیا کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون۔ اللہ نے فرمایا یہ بدبخت بے وقوف ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ ان کو صحابہ کے علم کا مقام ان کے مقامات کا پتہ ہی نہیں ہے، جاہل ہیں۔ تو یہاں بھی سب سے پہلی گالی کافروں نے دی۔ یہ تو قرآن ہے نا، یہ کوئی عام کتاب تو نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ دیکھیں، وہاں بھی میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے مدنی کی مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ مدد کرے گا۔ اور وہ مدد کیسے کی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے نکالا، تو اب نکالنے والے کافر تھے اور جانے والا نبی اور صدیق تھا، ان کو اللہ نے کافر کہا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کافروں نے نکالا تو اب نکالنے والے کافر بنے، اور ایمان والا میرا مدنی ہے اور ساتھ حضرت صدیق ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اگر قرآن کو دیکھو تو 3 جماعتوں کا ذکر ہے، تم خود غور کرو کہ کون سی جماعت پہ ہو۔ تو ساتھیوں نے پوچھا حضرت کون سی جماعت؟ والسابقون الاولون من المہاجرین، ایک جماعت وہ صحابہ مہاجرین کی ہے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی۔ دوسری جماعت کون سی ہے؟ والانصار، ایک مدینہ منورہ کے انصار ہیں جنہوں نے سینے سے لگایا، یہ 2۔ اور تیسرے کون ہے؟ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان مہاجرین انصار کی اتباع کریں اخلاص کے ساتھ۔ تو یہ 3 جماعتیں ہیں۔ فرمایا بھائی اب ہم نہ تو مہاجر بن سکتے ہیں نہ ہم انصار بن سکتے ہیں، وہ تو گزر گیا دور۔ اب ایک قسم باقی ہے کہ ہم ان کے غلام بن جائیں۔ اگر ہم ان کے غلام نہ بنے تو پھر ہماری خیر نہیں، پھر ہمارے لیے بھی جہنم ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ ان 3 سے کیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔